Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start second lesson of your English textbook. The title of the lesson is Light in the Night. It's on book page number 8, 9 and 10. About the lesson. This lesson is about the history of street lighting. There are many interesting historical details in this lesson. Before installation of street lamps, people living in London would socialize under the moonlight, or there would be darkness when there were clouds in the sky. Many people got jobs related to connecting these street lamps on the side of roads. Okay, dear students, now open your textbook, page number 8, Light in the Night. Words to know. The first word is enforce. It means to make sure something is done. Wick, it means a string in oil or in the middle of a candle that is lit for burning. Lesson starts with London is a major capital city. At night, it glows brightly like most modern cities. Before the 1700s, London was much smaller than it is now. On cloudless moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. But night time in the city could be dangerous. You could trip, fall, and injure yourself. If you fell in the river, you could drown. You could be attacked or robbed by criminals who roamed the streets. You could easily get lost. If people wanted to go out at night, they would have to carry a burning torch or lamp, or if they were rich enough, pay someone else to carry it. Okay, here in this paragraph is the comparison of old London city and new modern London city. Before 1700 in London, when there were no street lamps, people used to take advantage of moonlight to go out at night time. But if there were clouds at that time, it could be dangerous to go out due to darkness. They have to face many problems. In case of emergency, they took lamp or torch to go out. Rich people hired a person to hold the torch or lamp with them. Okay. इस पैराग्राफ में हमें 1700 से पहले जो लंदन सिटी के हालात थे उनके बारे में बताया गया है जब स्ट्रीट लैम्प्स का इस्तेमाल नहीं था. ठीक है, 1700 से पहले लंदन एक बहुत ही छोटा शहर हुआ करता था. ठीक है, और रात के टाइम बाहर जाने के लिए अगर किसी को कोई काम होता था या किसी से मिलने जाना होता था तो रात के टाइम बाहर जाने के लिए लोग चांद की रोशनी का जो है की मदद लेते थे. ठीक है, जब चांद की रोशनी होती थी तो वो बाहर जाके अपने काम किया करते थे या लोगों से मिला करते थे. ठीक है, लेकिन जिस दिन बादल हो और अंधेरा बहुत ज़्यादा होता था तो तब ख़तरात भी उनके लिए बढ़ जाते थे. जैसे अगर रात के अंधेरे में बाहर निकला जाए तो गिरने का भी खौफ होता है, रास्ता भी लोग भटक सकते हैं और चोरों के लूटने का भी खौफ ज़्यादा रहता है रात के टाइम. ठीक है, जब कोई बहुत ही मजबूरी या इमरजेंसी होती थी तो लोग टॉर्च या लैंप की रोशनी में जो है वो बाहर निकला करते थे. और जो अमीर लोग होते थे वो किसी ऐसे बंदे को अपने लिए रख देते थे जो उनके साथ टॉर्च को पकड़ के रात के टाइम उनके लिए रोशनी कर सके. ठीक है, second paragraph, there were many link boys who could for a small fee hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets. Some of these link boys were dishonest and would rob the people who had employed them and then run off and leave them in the dark. For a very small amount of payment, link boys, a boy who hold a lamp, worked for people to go out in nights. Okay, some dishonest boy used to take advantage of darkness and robbed the people who employed them. यहाँ पे उन लोगों के बारे में बताया गया है जिनको जो है इस काम के लिए लोग रखते थे कि वो टॉर्च या लैंप उनके साथ रात के टाइम पकड़कर बाहर जाएं. लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बेईमान लोग भी होते थे जो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उन्हीं लोगों को जो उनको उनके काम का मुआवजा देते थे उनको लूट कर अंधेरे में छोड़कर फरार हो जाते थे. ठीक है,
Okay, next paragraph. By the early 1700s, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. In Paris, which had street lamps before London, the first street lamps were actually lights placed in the windows of houses. Police enforced a law that said every house had to have a lamp burning in the window all night long. If the lamp went out, people would have to get up to relight it or face being fined. Some people started to offer their services as lamplighters. In return for payment, lamplighters would put up a lamp outside the house and make sure it was lit. The street lamps reassured people and made them feel safer. Okay, the authorities realized the benefits. They bought and took over the installation and maintenance of them. All over Europe, the use of lampposts grew. Okay. Street lamps were first installed in Paris in early 1700, and lamps were placed in the window of the houses, and people in the house had to burn the light at night time. Okay, and police had to ensure that the lamps are burning all night. If someone did not follow the rule, then they were fined. With the passage of time, people started working as lamplighters. They used to take care of lamps, and they provide their services all night. Okay, with the street lamps, people felt quite safer, and with the passage of time, lamp posts, the number of and the use of lamp posts grew. यहाँ इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि 1700 के शुरू में जो है लंदन और पेरिस में जो है वो स्ट्रीट लैम्प्स का आगाज़ हुआ कुछ एरियाज़ में, ठीक है, लेकिन लंदन से पहले जो है पेरिस में स्ट्रीट लैम्प्स के इस्तेमाल का आगाज़ शुरू हुआ, ठीक है। और उन लैम्प्स को जलाया कैसा जाता था कि हर घर में ये बता दिया गया था कि उन्होंने अपने घर की खिड़की में जो है एक लैम्प को वो रोशन रखना है तमाम रात, ठीक है, और अगर वो रात को वो लैम्प बुझ जाए तो उन्होंने उठकर उसको दोबारा ऑन करना होगा, ठीक है। अगर कोई इस लॉ को फॉलो नहीं करता था तो उन लोगों को जो है वो फाइन किया जाता था, ठीक है। और पुलिस की ये ड्यूटी थी कि वो रात को चेक करे कि हर घर के खिड़की पर जो है वो लैम्प जल रहा है, ठीक है। इन स्ट्रीट लैम्प से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि वो ख़ुद को काफ़ी महफूज तसव्वुर करने लगे, ठीक है। और वक्त गुज़रने के साथ साथ लैम्प पोस्ट का इस्तेमाल भी जो है वो बढ़ता गया, राइट। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको बताया गया है कि एक पिक्चर में आपको दिखाया गया है लैम्प, स्ट्रीट लैम्प का, जो कि खिड़की के साथ ही लगाया जाता था और लोगों ने इसी लैम्प को जो है वो रात को उठ के इसको जलाते थे, रोशन करते थे, और अगर ये बुझ जाए तो इसको दोबारा उठकर उन्होंने रोशन करना होता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ लोगों ने ख़ुद अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की एज ए लैम्प लाइटर, और वो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी संभाली कि वो इन लैम्प्स को जो है वो जलाया करेंगे, ठीक है, और जिसके लिए उनको मुआवजा भी दिया जाता था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। In the 1700s, London grew rapidly and became the world center of trade, manufacturing and fashion. Business became important and lights were needed to keep the city working and entertaining in the night. In 1700, London developed and became center of trade, manufacturing and fashion. So light became important to keep the city working and entertaining पीपल इन द नाइट टाइम। यहाँ पे बताया गया है कि 1700 में लंदन जो है एक बहुत डेवलप सिटी बन चुका था, ठीक है, और ये जो है तिजारत का और चीज़ें बनाने का और फैशन का जो है पूरी दुनिया में एक सेंटर बन गया था, ठीक है। और ये इन तमाम चीज़ों के लिए ज़ाहिर सी बात है रोशनी का होना या लाइट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रीट लैम्प्स का इस्तेमाल जो है वो फिर
بڑھتا گیا, ٹھیک ہے, استعمال شروع ہوا, ٹھیک ہے. اور یہ کس لیے؟ تاکہ وہ سٹی جو ہے وہ سٹی میں رات کے ٹائم بھی کام ہوتا رہے اور لوگ بھی جو ہے وہ اپنے کام یا ایک آپس میں میل جول کا سلسلہ جو ہے وہ قائم رکھیں, ٹھیک ہے. In the late 1700, London had so many street lamps that visitors to the city were amazed by them. The lamps were fueled by wax or oil that gave off an unpleasant smell and often dripped. Many people were employed as lamp lighters because each lamp had to be lit by hand every evening. One German tourist visiting London in the 1700s wrote in his diary, "As it was quite dark when I came back the first evening, I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up. The bright lamps made the city seem exciting and lively. The lamps are so near each other that even on the most ordinary and common nights, the city has the appearance of a festive illumination." Okay. In late 1700, number of street light lamps increased. That the visitors were surprised by the beauty of lightning. They were oil lamps, so they gave off unpleasant smell and often dripped as well. Okay, lamp lighters had to lit the lamps by hand every evening. A German visitor wrote about the beauty of London. He was amazed to witness such a beautiful lighted up city. Okay, یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ لیٹ 1700 میں جو ہے بہت سے لوگوں نے لندن سٹی کا جو وزٹ ہے وہ شروع کیا اور وہ لندن سٹی کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے. جس طرح اسٹریٹ لیمپس کی جو خوبصورتی تھی, جس طرح وہ روشن تھے, ان کو دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے تھے, ٹھیک ہے. اور ان لیمپس کو جو ہے وہ ویکس اور آئل کی مدد سے جو ہے وہ جلایا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور اسی لیے وہ جو آئل کی اسمیل تھی وہ بہت ہی زیادہ انپلیزنٹ تھی اور اکثر جو ہے وہ اس کے قطرے جو ہے وہ ہر گزرنے والے پر بھی گرتے تھے. تو یہ ایک نقصان تھا جو اس کی وجہ سے ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور لیمپ لائٹرز کا کام جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا مشکل اس لیے تھا کہ انہوں نے ہر شام کو جو ہے ان لیمپس کو اپنے ہاتھوں سے وہ آن کرنا ہوتا تھا. ایک جرمن وزٹر نے بھی اپنی وزٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے مشاہدہ کیا یا خوبصورتی کو بیان کرتے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح لندن سٹی جو ہے وہ شامیں جو لندن سٹی کی ہیں وہ اسٹریٹ لیمپس کی وجہ سے کتنی خوبصورت ہوتی ہیں جب ان کو روشن کیا جاتا ہے. تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی جشن کا سما ہو, کوئی جشن ہو رہا ہو, اتنی روشنی ہر طرف دکھائی دیتی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک آئل لیمپ کی ہے جو ایک لیمپ لائٹر جو ہے اس کو جلا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے لیمپس ہوتے تھے جن کو ہر شام لیمپ لائٹرز جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے خود اس کو روشن کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور آج کل بھی آئل لیمپ کا استعمال دیہاتوں میں ہمارے یہاں بھی کیا جاتا ہے, جو کہ یہ ایک پکچر ہے جس کو یہ آئل لیمپ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا, آپ اس سے واقف بھی ہوں گے. اس کے اندر ایک اسٹرپ سی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو جلایا جاتا ہے اور یہ آئل کی مدد سے ہی جو ہے وہ کام کرتا ہے. آپ نے اس کی اسمیل بھی دیکھی ہوگی, ایک انپلیزنٹ اسمیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے اس کی. تو اسی قسم کی جو لائٹس ہوتی تھیں وہ تھوڑی سی لیمپ پولس پہ جو ہے اوپر یہی اسی قسم کی جو ہے وہ لیمپ جو ہے وہ لگائے جاتے تھے جن کو ہاتھ کی مدد سے روشن کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اوکے, نیکسٹ پیراگراف. The lamp lighters quickly became an important and valued part of society. This was because they often became a key figure in their communities. They would walk the same route twice a day, and as they checked, cleaned, fixed, lit or put out the lights, they would notice what was going on around them. Many lamp lighters helped to make their routes safer. Their job required energy, strength, agility and reliability. They had to keep the lights clean, make sure the wicks were
trimmed to the right length, light tens of lamps in the evening, and put them all out again in the morning. Many lamplighters were pleased to be guardian in their communities, and often the job would be passed on from parent to child. Here in this paragraph is about the importance of lamplighters. They had to be on duty all night. They have to check, clean and lit the lamps. They worked in their specific routes, okay, and their job required energy, strength and trust. Their job often passed on to their children. ٹھیک ہے, یہاں پہ اسٹریٹ لیمپ لائٹرس کی جو ہے وہ امپورٹنس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا رول بہت ہی اہم ہوتا تھا. ان کی جاب بھی بہت ٹف ہوتی تھی کیونکہ انہوں نے دن میں اور رات میں جو ہے 2-3 چکر اپنی اسپیسیفک جو ان کی روٹ یا گلی ہوتی تھی اس میں لگانی ہوتی تھی. ان کا کام کیا ہوتا تھا, انہوں نے پراپر چیک رکھنا ہوتا تھا لائٹ کا, اس کو صاف کرنا, اس کو فکس کرنا, اس کو روشن کرنا, اور جب صبح ہوتی تھی تو پھر اس کو بجھانا. تو ان کا کام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹف ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ چونکہ ہر وقت راؤنڈ پہ ہوتے تھے تو ان کو اپنے ہی اسٹریٹ کے بارے میں بھی پتہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, اور اس کام کے لیے انہوں نے بہت ہی زیادہ قوت طاقت کی ضرورت ہوتی. یہ ایک معمولی کام نہیں تھا, دیکھنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے لیکن یہ بہت ہی ٹف قسم کی جاب تھی. ٹھیک ہے, اور ان کا ایک کام اس طرح کا تھا کہ وہ ان سے پیرنٹس سے آگے پھر اگر وہ پیرنٹس یعنی جب بوڑھے ہو جائیں, کام کے قابل نہیں رہتے, تو وہ ان کا وہی کام ان کے آگے بچوں کو جو ہے وہ ان کی جگہ ان کے بچوں کو اس کام پہ رکھ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہاں پہ یہ لیمپ لائٹرس کی امپورٹنس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, the lamp posts of London were designed with a bar sticking out on either side at the top so that the lamplighter could safely rest his ladder on them. Lamplighters moved quickly, carrying their ladder and going up and down it hundreds of times a day. The lampposts were decorated with the royal crests and were looked after carefully by the lamplighters. Right? یہاں پہ بتایا گیا لیمپ پوسٹ ور بیوٹیفلی ڈیزائنڈ. لیمپ لائٹرز فکس دیئر لیڈر آن دا پوسٹ ایزیلی. ان کو ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ لیمپ لائٹرز بڑے آرام سے جو ہے وہ اپنی سیڑھی اس کھمبے سے لگا کر اپنا کام کیا کرتے تھے, کیونکہ ان کو دن میں کئی دفعہ اس پہ چڑھنا اور اترنا ہوتا تھا. اسی لیے وہ اس طرح ڈیزائن کیے گئے تھے کہ انہیں لیمپ لائٹرز کو کسی طرح کا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور ان کو بہت ہی شاہی انداز میں وہ لیمپ لائٹس کو ڈیزائن کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ. اسی لیے لیمپ لائٹرز کا یہ کام تھا کہ وہ اس کے مینٹیننس اس کی مینٹیننس رکھیں, اس کی خیال رکھیں اور ان کی صفائی کا پراپر انتظام کریں. ٹھیک ہے. Okay, when gas lamps started to be used from 1805 onwards, they changed the work of the lamplighters. The gas lamps were much quicker to light and did not require lots of work like the oil lamps, such as changing the smelly oil and replacing the trimming wicks. Some of the lamplighters felt their job wasn't the same anymore. Charles Dickens captured this feeling in the story The Lamplighters, when one character talks about the change from the oil to gas lamp. I foresee in this the breaking up of our profession. There is no more going the round to trim by daylight, no more dripping down of the oil on the heads and bonnets of ladies and gentlemen when one feels in spirits. Any low fellow can light a gas lamp. Okay. In 1805, oil lamps were replaced by the gas lamps. Okay, they changed the work of lamplighters as well. It was easy to light the gas lamp. It was easy for the lamplighters to maintain gas lamp. Okay, Charles Dickens, a novelist, in his novel Lamplighters, wrote about the change gas lamp brought. Okay.
یہاں اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ 1805 میں جو ہے وہ آئل لیمپ کی جگہ گیس لیمپ کا استعمال شروع ہوا. گیس لیمپ جو ہے وہ آئل لیمپ کی نسبت زیادہ آسان تھا اور لیمپ لائٹرز کو گیس لیمپ مینٹین کرنا بہت زیادہ آسان تھا. ان کو گیس لیمپ جلانے میں یا بجھانے میں اتنی دشواری یا تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی تھی جتنا وہ آئل لیمپ کو جلانے میں یا بجھانے میں ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. ایون کہ چارلز ڈکن جو کہ ایک ناولسٹ ہیں, انہوں نے بھی اپنے ناول لیمپ لائٹرز میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ گیس لیمپ کے آنے سے جو ہے وہ لیمپ لائٹرز کے جاب میں وہ چینج آئی. اور گیس لیمپ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ نہ تو وہ اس کی اسمیل تھی اور نہ ہی وہ ہر گزرنے والے پہ اس کے قطرے ٹپکتے تھے اور ان کو کیا لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ گیس لیمپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح گیس لیمپ نے جو ہے وہ لیمپ لائٹرز کے کام کو آسان کیا. اوکے, یہ جو پکچر ہے یہ گیس لیمپ کی ہے. ٹھیک ہے, جس کو مینٹین کرنا لیمپ لائٹرز کے لیے کافی آسان ہوتا تھا. اوکے. Gas lamps were better than oil lamps in many ways, although a big issue with them was that every now and again one would blow up. Over time, gas lamps replaced oil lamps. Later, with the invention of electricity, gas lamps were replaced by the electric lamps, which now dominate modern streets. Here again, later on with the invention of electricity, gas lamps were replaced by electric lamps. Now the use of electric lamp is common in all over the world. Okay, یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح گیس پہلے آئل لیمپ کی جگہ گیس لیمپ نے لے کر جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی کی تھی, اور اس کے ساتھ with the passage of time جب بجلی ایجاد ہوئی تو گیس لیمپ کی جگہ جو ہے وہ بجلی کے لیمپ نے لے لی. ٹھیک ہے, اور وہ مزید جو ہے لوگوں کے لیے سہولت کا باعث ہوئی. ٹھیک ہے, اور اب پوری دنیا میں جو ہے وہ الیکٹرک لیمپس کا جو ہے اسٹریٹ لیمپس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. رائٹ. Okay, today there are still 1,500 gas lamps in London. 5 people are employed to operate them. They light them every evening and put them out every morning. These lights are carefully looked after because they are part of the city's history. Kingston Palace Gardens is the name of a long avenue in London. It is lined with grand old buildings and is lit entirely by gas lamps. There you can imagine what it would have been like in London during the time of Charles Dickens. Okay, یہاں پہ بھی آپ کو in London there are still بتایا گیا ہے in London there are still 1,500 gas lamps that are maintained and lighted up the way they were in old times. Okay, in order to keep the history alive. ابھی بھی لندن میں 1500 گیس کے لیمپ موجود ہیں اور 5 لوگوں کو ان کے اس کام پہ لگایا گیا ہے کہ وہ ان کو مینٹین رکھیں. ٹھیک ہے, اور ان کو اسی طرح شام کے ٹائم جلائیں جیسے پرانے وقتوں میں ان کو جلایا جاتا تھا. کس لیے کہ ہسٹری کو جو ہے وہ پرانے وقت کو جو ہے اس سٹی کے جو ایک دور گزرا ہے اس کو زندہ رکھا جا سکے اور لوگوں کو اس گیس لیمپ کی اہمیت کے بارے میں یا اسٹریٹ لیمپس کی اہمیت جو پرانے وقتوں میں تھی اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا سکے. ابھی بھی لندن میں ایک کنگسٹن پیلس گارڈن کے نام سے ایک لمبی سی سڑک اسٹریٹ ہے جس میں پرانی بلڈنگز ہیں اور ان بلڈنگز میں وہاں اس پوری اسٹریٹ میں جو ہے وہ گیس لیمپس موجود ہے جن کو شام کے ٹائم روشن کیا جاتا ہے اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. جب لوگ وہ اس نظارے کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اس پرانے دور میں واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں اس پکچر میں آپ کو کنگسٹن پیلس گارڈن کی یہ تصویر ہے جس میں دکھایا گیا ہے بلڈنگز بھی پرانے ڈیزائنز میں ہیں اور یہاں پہ جو اسٹریٹ لیمپس ہیں یہ ابھی بھی وہی گیس لیمپس ہیں جن کو اسی طرح جیسے پرانے وقتوں میں مینٹین کیا جاتا تھا اب بھی اسی طرح مینٹین کیا جاتا ہے. اوکے, کلیئر ہاسبرگ نے یہ لیسن لکھا تھا جو کہ اباؤٹ لائٹ ان دا نائٹ کے بارے میں. آئی ہوپ دیٹ everything is clear. Do read this
لیسن اوکے ایٹ ہوم. یہ آپ لیسن ضرور پڑھیں ایک دفعہ خود تاکہ آپ کو مزید یہ جو لیسن ہے یہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. تھینک یو. ہیو اے گریٹ ڈے.